اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بد کرداریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی زاہدہ اور عابدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں معتکف اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر تربیت تھی، حاملہ کر دیا۔ جب وہ بچہ لیے ہوئے آئے تو ساری قوم میں ہیجان برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہات یکلخت اس پر مرکوز ہو جائیں۔ پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب ایک ہجوم مریم پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے کلام کرایا تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر سرفراز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس امر کی شہادت دینے والے موجود رہیں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی قبول کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 27 تا 35 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ آخرکار حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیابان سے آبادی کی طرف لوٹیں اور اپنی قوم اور رشتہ داروں کے پاس آئیں۔ جو ہی انہوں نے ایک نومولود بچہ ان کی گود میں دیکھا، تعجب کے مارے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ لوگ کہ جو مریم علیہ السلام کی پاک دامنی سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کے تقوی کی شہرت کو سن چکے تھے، سخت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ تو شک و شبہ میں پڑ گئے، اور بعض ایسے لوگ کہ جو فیصلہ کرنے میں جلد باز تھے، انہوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اس بدکاری کے ساتھ تمہارے روشن ماضی کو بہت افسوس ہے، اور صد افسوس اس پاک خاندان پر کہ جو اس طرح بدنام ہوا۔ کہنے لگے، اے مریم، تو نے یقیناً بہت برا کام انجام دیا ہے۔ بعض نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ ایسے پاک و پاکیزہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ تیری کیا حالت دیکھ رہے ہیں؟ تو نے اپنے باپ کے طریقے اور ماں کے چلن میں کون سی برائی دیکھی تھی کہ تو نے اس سے روگردانی کی؟ یہ بات کہ جو انہوں نے مریم علیہ السلام سے کہی کہ اے ہارون کی بہن، مفسرین کے درمیان مختلف تفاسیر کا موجب بنی ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ صحیح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہارون ایک ایسا پاک اور نیک آدمی تھا کہ بنی اسرائیل کے درمیان اس کی مثال پیش کی جاتی تھی۔ وہ جس شخص کا پاکیزگی کے ساتھ تعارف کروانا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ہارون کا بھائی ہے یا ہارون کی بہن ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نجران بھیجا تو عیسائیوں کی ایک جماعت نے قرآن پر اعتراض کے طور پر کہا، کیا تم اپنی کتاب میں یہ نہیں پڑھتے ہو، یا اخت ہارون،
حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں تو مریم اور ہارون کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جواب نہ دے سکے، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے ان کے جواب میں یہ کیوں نہ کہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ معمول تھا کہ نیک افراد کو انبیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے۔ اس وقت جناب مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاموشی اختیار کی۔ صرف ایک کام جو انہوں نے انجام دیا یہ تھا کہ اپنے نومولود بچے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کام نے ان کے تعجب کو اور بھی بڑھا دیا۔ بہرحال انہوں نے کہا، ہم ایسے بچے کے ساتھ کہ جو ابھی گہوارے میں ہے کیسے باتیں کریں؟ لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی، کیونکہ اس نومولود بچے نے بات کرنے کے لیے زبان کھولی اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے آسمانی کتاب مرحمت فرمائی ہے اور مجھے پیغمبر قرار دیا ہے، اور اللہ نے مجھے ایک بابرکت وجود قرار دیا ہے۔ خواہ میں کہیں بھی رہوں، میرا وجود بندوں کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہے، اور اس نے مجھے نماز پڑھتے رہنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی والدہ کے بارے میں نیکوکار اور خیرخواہ قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے۔ جبار اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے لیے تو لوگوں پر ہر قسم کے حقوق کا قائل ہو، لیکن کسی دوسرے کے لیے اپنے اوپر کسی بھی حق کا قائل نہ ہو۔ اس کے علاوہ جبار اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو غصے کے عالم میں لوگوں کو مارتا اور نابود کرتا ہو اور فرمان عقل کی پیروی کرتا ہو، یا وہ یہ چاہتا ہو کہ اپنی کمی اور نقص کو تکبر اور برائی کے دعوے کے ذریعے پورا کرے۔ یہ ساری کی ساری صفات ایسی ہیں جو ہر زمانے کے طاغوتوں اور متکبرین سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ شقی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مصیبت و بلا اور سزا کے اسباب اپنے لیے فراہم کرتا ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد ایسا شخص ہے جو نصیحت قبول نہیں کرتا۔ آخر میں یہ نومولود کہتا ہے، اللہ کا مجھ پر سلام ہو اس دن کہ جب میں پیدا ہوا، اور اس دن کہ جب میں مروں گا، اور اس دن کہ جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کی ہی عمدہ اور روشن تصویر کشی کرنے کے بعد مشرکین کی خرافات باتوں کی نفی کرتے ہوئے جو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہیں، اس طرح کہا ہے، ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ اس عبارت میں ان کے مریم کا بیٹا ہونے پر خصوصیت کے ساتھ تاکید کیا ہے، تاکہ یہی بات اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کی تمہید اور مقدمہ بن جائے۔ اور اس کے بعد مزید کہا ہے، وہ قول حق ہے کہ جس میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے اور ہر ایک نے انحراف کی راہ اختیار کر لی ہے۔ یہ عبارت در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام گزشتہ مطالب کی صحت پر ایک تاکید ہے، اور یہ کہ ان مطالب میں تھوڑی سی بھی غلطی نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں شک و شبہ میں ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دوستوں اور دشمنوں، یا دوسرے الفاظ میں عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک طرف سے ایک گمراہ گروہ نے ان کی والدہ کی پاکیزگی میں شک و شبہ کیا، اور دوسری طرف سے ایک گروہ نے ان کے ایک انسان ہونے میں اظہار شک کیا، یہاں تک کہ پھر یہی گروہ مختلف شعبوں اور قسموں میں تقسیم ہو گیا۔ بعض نے انہیں صراحت کے ساتھ اللہ کا بیٹا سمجھ لیا اور اس کے ساتھ تین خداؤں اور تثلیث کا مسئلہ اٹھایا، بعض نے مسئلہ تثلیث کو عقلی طور پر ناقابل فہم کہا، اور بعض نے اس کی منطقی توجیہ کے لیے بے بنیاد باتوں پر ہاتھ مارا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ حقیقت کو نہ پا سکے، یا جب انہوں نے حقیقت کو اختیار کرنا چاہا، تو افسانے کی راہ پر چل پڑے۔ اگلی آیت میں قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے، اللہ کے لیے امر ہرگز شائستہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ ایسی باتوں سے پاک اور منزہ ہے، بلکہ وہ تو جس وقت بھی چاہے جس کا ارادہ کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب فرزند ہونا، جیسا کہ عیسائی اللہ کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، پروردگار عالم کے مقام مقدس سے مطابق نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے کھینچ کر عالم مادہ کے قوانین کے ماتحت لانا اور اسے ایک ضعیف اور محدود مادی وجود کے زمرے میں قرار دینا ہے۔ وہ ایک اللہ کو جو اس قدر قدرت و توانائی رکھتا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے تو اس وسیع و عریض عالم کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، مانند ہزار بار عالم محض اس کے ایک فرمان اور صرف اشارہ سے عالم ظہور میں آ جائیں۔ کیا یہ بات شرک نہیں ہے اور توحید و خدا شناسی سے انحراف نہیں ہے؟
کہ اسے ہم ایک انسان کی طرح صاحب فرزند سمجھ لیں، اور وہ بھی ایسا بیٹا کہ جو باپ کا ہم مرتبہ اور ہم پلہ ہو۔ تو کن فیکون کی تفسیر کے ساتھ آج کے اس تفسیر کے سفر کو ہم یہی روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔